اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا الحق اسلامک یوٹیوب چینل اور میں ہوں عبدالقادر سبیلی۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے ترکی کے بارے میں۔ ترکی کے جو صدر رجب طیب اردوغان ہے، اللہ کے فضل سے اور اللہ کا سینکڑوں احسان ہے اس بندے پر کہ اللہ پاک نے اس بندے کو کامیابی عطا فرمائی، جو 20 سال سے ترکی کے اندر پہلے وزیر اعظم پھر اب صدر بنے ہوئے ہیں۔ اور میں تو دعا کرتا ہوں جناب رجب طیب اردوغان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی ہمت فرمائے اور اللہ پاک ان کی حوصلے کو بلند فرمائے کہ وہ اپنے رجب طیب اردوغان ایک عالم اسلام کے رہنما ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے حقیقی معنی میں ایک لیڈر ہے۔ عالم اسلام کے لیے وہ ایک حقیقی معنی میں ایک صحیح رہنما ہے اور صحیح وہ عظیم ایک قائد ہے۔ عالم اسلام کا ایک صحیح عظیم قائد ہے۔ انہوں نے عالم اسلام کے اوپر جب بھی کسی نے کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی، سب میں پہلے رجب طیب اردوغان کا نمبر آتا ہے۔ وہ اٹھ کر وہ مجاہد اسلام کھڑے ہو کر عالم اسلام کے خلاف اٹھنے والی آواز کی بغاوت، اٹھنے والی آواز کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہی رجب طیب اردوغان ہے۔ آپ کو معلوم ہے رجب طیب اردوغان یہ صرف رجب طیب اردوغان ہی نہیں بلکہ یہ حافظ قرآن ہے۔ 30 پاروں کی قرآن ان کے سینے میں محفوظ ہے۔ یہ حافظ قرآن ہے۔ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ رجب طیب اردوغان مسجد آیا صوفیہ میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بہت جگہ پر دیکھا ہوگا اس کی قرآن کی تلاوت بہت مشہور ہے اور ماشاءاللہ تلاوت بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ یہ رجب طیب اردوغان حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے اور کسی بڑے بزرگ کے سلسلے سے یہ بیعت بھی ہے۔ الحمدللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنی زندگی میں لانے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان سے پہلے ترکی کے اندر عربی زبان میں عزا دینے پر منع تھا، برقعے پہننے پر پابندی تھی۔ مسجد آیا صوفیہ وہ میوزیم گھر اور چرچ میں تبدیل ہو چکا تھا اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو اسلام کے بالکل سخت مخالف تھیں۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے بالکل ترکی کو ویسٹرن کنٹری کے جیسا اسلام مخالف بنا دیا تھا۔ بالکل برقعے پر پابندی تھی، قرآن کی تلاوت پر پابندی تھی، مدرسوں میں پابندی تھی، مسجدوں میں پابندی تھی۔ لیکن اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ پاک نے ایک مرد مجاہد کو تیار کیا اور وہ مرد مجاہد حافظ قاری رجب طیب اردوغان کے نام سے حافظ و قاری رجب طیب اردوغان پہلے میئر بنے، اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو اور ترقی دی تو یہ وزیر اعظم بنے۔ اللہ نے مزید اور ترقی دی تو یہ اور پاور کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ صدر بنے اور گزشتہ 10 سال سے صدر پر قابض ہے اور آج بھی الحمدللہ پرسوں کی ووٹنگ میں وہ ان کی جیت ہوئی، 52% ووٹ ان کے حاصل ہوئے اور یہ ان کے اپوزیشن پارٹی کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ جو ہے بالکل زیر و زبر ہو گئے، بالکل زیر ہو گئے۔ آپ دیکھ سکتے ہوں گے بہت سارے ویڈیو کے اندر رجب طیب اردوغان اپنی اہلیہ کو لاتے ہیں اور وہ برقعے میں رہتی ہے، بالکل پردے میں رہتی ہے۔ یہ وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ پردہ جو پہلے ترکی کے اندر جس پر پابندی تھی، اب اسی ترک کا صدر کا بیوی، اسی ترکی صدر کے بیوی اور اس کے وائف جو ہے برقعے پر اور حجاب پر اور جو ہے پردے کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ ان کے دیکھ کر سینکڑوں ترکی کی عورتیں، ان کو دیکھ کر ہزاروں ترکیہ عورتیں اور ترکی لیڈیز نقاب پر آئی اور پردے پر آئی۔ ان کے دیکھ کر سینکڑوں لوگوں نے یہ وہ طرح طرح کی باتیں تو کہیں، لیکن مرد مجاہد اپنے بات پر اٹل رہے۔ آخرکار ہوا یہ کہ ترکی کے اندر پردے پر جو پابندی تھی اس کو ہٹا لی گئی۔ ترکی کے اندر جو عربی زبان میں اذان پر جو پابندی تھی اس کو برخاست کیا گیا۔ ترکی زبان پر جو ترکی کے اندر جو مدرسے میں جو پابندیاں لگ گئے تھے، جو مدرسے کو تالے ڈال دیے گئے تھے، حافظ رجب اردوغان کے تواصل سے، حافظ رجب طیب اردوغان کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو طاقت دی، ان کی وجہ سے وہ مدرسے کھل گئے اور پھر جو سینکڑوں سال پہلے جو مسجد آیا صوفیہ تھی،
جنہوں نے محمد بن فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے محمد بن فاتح نے وہاں کے کرسچنوں سے اپنے ذاتی پیسے خرید کر وہ مسجد تعمیر کی تھی اور اس کو مسجد میں کنورٹ کیا تھا۔ یہ بات 100% صحیح ہے کہ وہ پہلے چرچ تھی، کرسچن لوگوں کے چرچ گھر تھا، لیکن محمد بن فاتح نے اپنے پیسے سے، اپنے جیب کے پیسے خرچ کر کے انہوں نے کرسچنوں سے وہ چرچ خرید کر اس کو مسجد میں تبدیل کیا۔ لیکن بعد کے لوگوں نے اس مسجد کو میوزیم بنا دیا، اس مسجد کو عجائب خانہ بنا دیا، اس مسجد کو جو ہے نا اور کسی چیز میں تبدیل کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ رجب طیب اردگان کو ویسی طاقت دی، ویسی ہمت دی کہ اپنے اللہ کے فضل سے مسجد آیا صوفیہ کو یہ پھر دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا، اور آج 5 وقت کی نماز اس مسجد میں ہوتی ہے، درس قرآن دی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس ہوتا ہے، اور سینکڑوں طلباء اس درس میں شامل ہوتے ہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں طلباء اس درس میں شامل ہو کے فیض پا رہے ہیں۔ اور وہ مسجد آیا صوفیہ دوستوں اور بزرگوں، عالم اسلام کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ حافظ رجب طیب اردگان نے وہ مسجد تو پہلے میوزیم تھی، اس میوزیم کو بدل کر انہوں نے دوبارہ مسجد پرانی شکل میں تبدیل کر دی۔ وہاں پر وقت کی حکمرانوں نے بڑے بڑے فوٹو اور مورتی کو نصب کرے تھے، حافظ رجب طیب اردگان کے حکم سے وہ سارے کے سارے نکال دیے گئے۔ گویا کہ ایسا ہوا جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کرتے ہیں سن 8 یا 9 ہجری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں مکہ کے اندر تو خانہ کعبہ کے اندر 360 بتوں کو کفار مکہ نے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاء الحق وزحق الباطل آج پڑھتے جاتے اور بتوں کو گراتے ہوئے جاتے، اور کہا کہ جب حق آ گیا تو باطل کو رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اسی طرح حافظ رجب طیب اردگان جب فتح ہوئے اور جب وہ صدر بنے، پریسیڈنٹ بنے، اور جب ترکی کے تمام قانون کو جب اپنے ہاتھ میں لیا تو انہوں نے دوستوں اور بزرگوں وہی کیا جو پیارے نبی کیے، انہوں نے مسجد آیا صوفیہ کو مسجد میں کنورٹ کیا، جو پہلے ایک میوزیم گھر اور کیسے کیسے بت اور کیسی کیسی ننگی تصویریں، جانوروں کی تصویریں، اس کی تصویریں جو مسجد کے اندر چپسا کر کے رکھی تھی حکومتوں نے، حافظ رجب طیب اردگان نے ان تمام چیزوں کو خالی کرایا، مسجد کو دھویا گیا، کلر کیا گیا، قالین بچھائے گئے اور اذان دی گئی۔ پہلی اذان رجب طیب اردگان، پہلی نماز رجب طیب اردگان کے ذریعے سے جمعے کے دن مسجد کا دوبارہ پھر آباد مسجد ہوئی۔ اسی لیے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے عرض ہے، گزارش ہے کہ وہ جو ہے ضرور حافظ رجب طیب اردگان کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کی حیات میں اضافہ فرمائے، اللہ مزید ان کو طاقت دے، حوصلہ دے، ہمت دے کہ وہ دوبارہ پھر خلافت عثمانیہ کا دوبارہ قیام پر اللہ پاک اس کو طاقت دے، اس کو توفیق دے، تاکہ دوبارہ خلافت عثمانیہ قائم ہو جائے اور پھر دوبارہ خلافت قائم ہو۔ دوبارہ اللہ پاک نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اپنی خلافت قائم کرنے کے واسطے، تاکہ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے حافظ رجب طیب اردگان دوبارہ ترکی کے اندر خلافت عثمانیہ قائم کریں گے انشاءاللہ، اور سارے عالم اسلام کو اس بات کا سبق دیں گے اور اس بات کو سمجھائیں گے کہ ساری امت مسلمہ ایک امت ہے، امت واحد ہے، اور وہ ایک امت واحد ایک خلافت کے نیچے رہنا ہے، اور وہ خلافت ترکیہ خلافت عثمانیہ ہے۔ میں چاہتا ہوں تمام مسلمانوں سے کہ وہ مسجدوں میں اپنے سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، خصوصی دعا کرے کہ اللہ ان کی حفاظت کرے، اور جو ان کا مشن ہے صحیح مشن، اللہ ان کی صحیح مشن کی صحیح رہبری کرے، اور صحیح رہبری کے ساتھ ترکی کے اندر وہ کارنامہ انجام دے جو خلافت عثمانیہ میں کارنامے انجام دیے جاتے تھے، جو فیصلے ہوتے تھے وہ فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق دیے جائیں، ویسے کارنامے ترکی کے اندر ہونی چاہیے۔ پابندی
جن چیزوں پر لگی ہوئی تھی وہ چیزیں ختم کر دی جائیں گی اور قرآن اور شریعت کے مطابق وہاں پر فیصلے ہوں گے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اسی طرح دوبارہ اسلام کا بول بالا عطا فرمائے اور خلافت کو دوبارہ نافذ اللہ پاک کرے اور اس کا مزدہ اللہ پاک رجب طیب اردگان کو عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور بضرور ان کے لیے خاص نمازوں میں دعا کرے ضرور کرے۔ آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی دعا میں دوسروں کا بھی نام حصہ ہوگا۔ اور اخیر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ہماری ہمت افزائی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔